سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیز دوستو، جمہوریت کہتے ہیں ایک بہت وسیع اتحاد کو، کہ آدمی مذہب، خاندان، علاقائیت، ساری تفریق سے اوپر اٹھ کر کے ایک علاقے میں رہنے کی وجہ سے ایک قوم کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس میں ایمان اور کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک سرزمین میں، ایک علاقے میں رہنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ان روشن خیال، ان دانشوروں میں ہیں اور ان ماہرین اور اسلامی فلسفی کے لوگوں میں ہیں جنہوں نے اسلام کی تشریح کیا اور اسلام کی چیزوں کو، کہ انہوں نے متحدہ قومیت کو کتاب و سنت سے اور صحابہ اور انبیاء کی زندگی سے مدلل کر کے پیش کیا۔ ہم اسی متحدہ قومیت میں یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے ملک کا دستور اور آئین سیکولر ہے، اور ہم یہاں بسنے والے جتنے ہیں، ہمارا دھرم ہو، مذہب ہو، ذات ہو، پات ہو، زبان ہو، بولی ہو، علاقے کے رسم و رواج اور ریت ہوں، سب سے اوپر اٹھنے کے بعد ہم ہندوستانی کہلاتے ہیں۔ جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پر صرف ہندوستانی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی ہندوستانی ہونے کے احساس کو جگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ہندوستانی دوسرے ہندوستانی کا بھائی ہے، چاہے اس کی قوم کچھ بھی ہو، اس کی زبان کچھ بھی ہو، اس کی اسٹیٹ کچھ بھی ہو، اس کے خاندانی رسم و رواج کچھ بھی ہو۔ جب ہم سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر کے کھڑے ہوں گے، ہم سب ہندوستانی کہلائیں گے۔ اور ہندوستان کی تعمیر، ترقی، پختگی اور مضبوطی اسی وقت ہوگی جب یہاں بسنے والی ساری اکائیاں ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر متحد ہوں گی اور آئین کو سروپری سمجھیں گی اور سب سے بالا رکھیں گی۔ ہمارے دلوں میں آئین کا بہت احترام ہے، اس لیے آئین کا احترام ہے کہ آئین نے ہم کو مذہب کا احترام کرانا سکھایا، انسانیت کا احترام کرنا سکھایا، خاندانوں کا احترام کرنا سکھایا، اپنے بڑوں کا آدر اور سمان کرنا سکھایا، اور قانون پر عمل کرنا اور قانون کا احترام کرنا سکھایا۔ ایک انسان کو ایک سماج میں جینے کے لیے جتنے طرح کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے آئین میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ آئین ہندوستان کے سارے نواسیوں کے لیے، باشندوں کے لیے، چاہے وہ پنجاب کے رہنے والے ہوں، چاہے منی پور اور ناگالینڈ کے رہنے والے ہوں، یہ آئین سب کے لیے انصاف دلاتا ہے، برابری دلاتا ہے اور بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ جمعیت علماء کی یونٹیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ملک کے ایک سرے میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، دوسرے سرے میں منی پوری اور آسامی زبان بولی جاتی ہے، کسی اسٹیٹ میں مراٹھی بولی جاتی ہے، کسی میں بنگالی بولی جاتی ہے، لیکن ہماری یہ بولیاں ہم کو ہندوستانی ہونے سے الگ نہیں کر سکتی۔ پنجابی بولنے والا، مراٹھی بولنے والا، بنگالی بولنے والا ہندوستانی ہونے کے نقطے پر متفق ہو جاتے ہیں۔ اسی جذبے کو فروغ دینا ہے، اسی بھائی چارے کو بڑھانا ہے، اور ہر ہندوستانی ماں، بہن، بھائی کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، تمام ذاتوں کو، تمام فرقوں کو، تمام مسلکوں کو، تمام لوگوں کو اس جمہوری اور قومی اتحاد پر کھڑا کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے کر کے اس ملک کو اور ترقی دینا ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند باضابطہ تحفظ جمہوریت کے عنوان سے، باضابطہ قومی یکجہتی کے عنوان سے، نیشنل انٹیگریشن کے عنوان سے ملک کے کونے کونے میں جلسے کرتی ہے۔ لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے پچھلے 2 سال میں جمعیت علماء نے پورے ملک کے گوشے گوشے میں 550 پروگرام کیے تھے قومی یکجہتی کے، یعنی نیشنل انٹیگریشن کے، جاتیہ سماکرتی کے۔ یہ ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم کو اپنے بچوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کوئی بھی تفریق ہم کو بھائی بھائی ہونے سے الگ نہیں کر سکتی۔ ہماری شکل، ہماری بولیاں، ہمارے دھرم، ہمارے مذہب سب الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہندوستانی ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ ہم کو ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر دوہری ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہندوستانی ہونے کی وجہ سے جو تقاضے ہیں وہ تو ہی ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مزید ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ امانت دیانت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ پیش آئیں۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اس کا مذہب، اس کی عداوت تک رکاوٹ نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے تم کو عدل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام صدر محترم
حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم پورے ملک میں اس طرح کے اسٹیج سے دیتے ہیں اور جس کے بہترین اثرات پڑتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر طبقہ حضرت کا دل سے احترام کرتا ہے اور آپس میں پیار و محبت بانٹتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر برکت عطا فرمائے اور ہم کو ان کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند کلمات اس مناسبت سے کہہ دیے کہ آج کا ہمارا جلسہ جمعیت علماء ہند کا یہ جلسہ ہے جو تحفظ جمہوریت کے عنوان سے شہر بمبئی کے آزاد میدان جس کو شیخ الہند نگر کہا گیا ہے اس میں منعقد ہوا ہے۔ پروگرام بہت ہی مختصر ہے، آپ حضرات جس دلچسپی کے ساتھ بیٹھے ہیں ایسے ہی بیٹھے رہیں۔ ہمارے پروگرام کے چند نام ہیں۔ انشاءاللہ اتر پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد رشید دامت برکاتہم اظہار خیال فرمائیں گے۔ شہر بمبئی کے نامی گرامی عالم دین علماء کونسل کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود دریابادی خطاب فرمائیں گے۔ مفتی اسماعیل صاحب جو آپ سب کے نزدیک چہیتے اور محبوب اور متعارف ہیں، دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ہیں اور جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ اظہار خیال فرمائیں گے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ناظم اصلاح معاشرہ حضرت مولانا سید اظہر مدنی تھوڑی دیر اظہار خیال فرمائیں گے۔ اتنے میں صدر محترم تشریف لے آئیں گے، پھر صدر محترم کا خطاب ہوگا، دعا ہوگی، 10 بجے سے پہلے یہ مجلس مکمل ہو جائے گی۔